اذان جب ہوتی ہے تو کیا اذان کا سننا ضروری ہے؟ یہ ایک مسئلے کی بات ہے کہ اذان کا سننا اس کا کیا درجہ ہے؟ کیا اذان کا سننا فرض اور واجب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اذان کا سننا فرض واجب کا درجہ نہیں رکھتا، البتہ مسنون ہے کہ جب اذان ہو تو اذان کو سن لیا جائے، لیکن یہ مسئلہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیکھنے سکھانے میں اور پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے تو وہ یعنی علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اور کسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کرے، کیونکہ اسلام کے اندر اسلام میں علم جو ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو اگر کہیں پر طالب علم یا استاد آپس میں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم ہو رہا ہے اور لیکچر ہو رہا ہے، تو ان کے لیے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اذان کا جواب دینا بہت ضروری ہے، بہت، ایک تو ہے لفظ ضروری ہے اور ایک لفظ ہے کہ بہت ضروری ہے، تو اسلام میں کیٹیگرائز کریں گے ہم اس کو، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ بہت ضروری ہے، کیا یہ فرض ہے؟ ضروری ہے تو کیا یہ واجب ہے؟ کیا ہے؟ تو اذان کا جواب دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہاں البتہ مسنون اور سنت ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان کا جواب دیتا ہے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جواب نہیں دیتا اذان کا تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے، ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، چونکہ ملامت جو ہے وہ صرف اور صرف فرائض اور واجبات پر ہے۔ فرض کسی نے چھوڑ دیا تو اس کو ہم ملامت کر سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا تو اس پر بھی ہم ملامت کر سکتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کسی نے چھوڑ دی، مؤکدہ سنت ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی علیحدگی میں تنہائی میں سمجھایا جائے گا کہ بھائی سنت مؤکدہ کو نہ چھوڑو۔ اور ایک ہے مسنون اور سنت، ثواب کی چیز، یہ یعنی اس پر بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اذان کا جواب دینے سے، جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر کسی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اس میں لگے رہیں۔ قاضی ہے، جج ہے، وہ فیصلہ سن رہا ہے، وہ جو ہے کسی کا مسئلہ سن رہا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے عدالت کے اندر، تو اس کے لیے اذان کا سننا اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے اذان کا سننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم اور استاد، ان کے لیے اذان کا سننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی اگر جواب دینا چاہتا ہے تو اس میں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اذان کا جواب ہم آہستہ آہستہ، ہم لیکچر بھی اٹینڈ کرتے رہیں، جو دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اٹینڈ کرتے رہیں اور آہستہ آہستہ ہم جواب بھی دے دیں۔ اور اذان دینے کا ایک طریقہ، اذان کے جواب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو چکے تو اذان ہونے کے بعد ایک یہ کہ اذان کے ساتھ ساتھ ہم اذان کا جواب دیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد اذان کا جواب دے دیں، یعنی اذان ہو کر ختم ہو گئی، اس کے 2-3 منٹ کے اندر اس کے بعد ہم اذان کا جواب، اذان کے جو الفاظ ہیں، اذان کا جو جواب ہے وہ ہم اس کا جواب دے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ اذان کے 2 جواب ہیں، ایک تو قولی جواب ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب ساتھ کے ساتھ دیا جائے، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ کہ عملی طور پر جواب دیا جائے،
قولی جواب یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعہ کہے گا مؤذن، 4 دفعہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آہستہ آہستہ کہہ لیں، تھوڑی سی اونچی آواز سے کہہ لیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو جائے، تھوڑی سی اونچی آواز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو لفظ مؤذن دہرا رہا ہے اللہ اکبر اس نے 4 دفعہ کہا، آپ بھی اس کے ساتھ کہیں. اب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو آپ بھی جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس نے مکمل کر لیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، 1 مرتبہ کہیں، دوسری مرتبہ کہیں. اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو بہت سارے لوگ یہاں پر ایک مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ کہنا، ایک مجلس میں 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے آنے پر اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ واجب ہے. لیکن ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا مستحب ہے. تو جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی اس کے جواب میں کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. سیم الفاظ جیسے مؤذن دہرا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی وہی جواب دو. اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ بڑھا دیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو مؤذن کے ساتھ آپ نے پڑھا، اور اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس اصل کو یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ یہ تو کہتے نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ تو وہ کہتے نہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہنا زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو وہ ہمیں بلا رہا ہے نماز کی طرف آؤ، تو ہم حی علی الصلاۃ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے کہیں کہ تم بھی کہو حی علی الصلاۃ، ہم اس کو کہیں حی علی الصلاۃ، وہ ہمیں کہے حی علی الصلاۃ، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ مؤذن کہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح مؤذن کہے، تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. اللہ سے لا حول پڑھ کر شیطان سے بھی پناہ مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے نماز پڑھنے کی اور کامیابی حاصل کرنے کی. 4 مرتبہ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور 2 مرتبہ کہے گا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. تو آپ اس کے جواب میں 4 مرتبہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر.
اب مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ جو آدمی ایسا کر لے گا، مؤذن کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دے گا، تو جو ثواب اور جو اجر مؤذن کو مل رہا ہے، وہ ثواب اور وہ اجر ہر جواب دینے والے کو مل جائے گا۔ مؤذن کو کیا ثواب ملتا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جو چرند جو پرند، جہاں تک، یہاں تک کہ مٹی کے ڈھیلے اور پتھر اور درخت، جو جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، وہاں تک کے لیے مؤذن کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہر سننے والے کی قبول نماز کا جواب، ہر سننے والے کی قبول نماز کا ثواب ملتا ہے مؤذن کو۔ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اب خاص طور پہ جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، فیمیلز ہیں، وہ تو یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتی اذان دے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ہی بتایا تھا کہ تم ایسا کیا کرو کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کے ساتھ ساتھ جواب دیا کرو۔ تو جب تم جواب دو گی تو تمہیں مؤذن کے ثواب کے برابر ثواب مل جائے گا، مؤذن کے ثواب کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اور پھر جب مؤذن اذان دے لے تو درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں آپ کے رب ہونے پر، آپ ہمارے رب ہیں، آپ میرے رب ہیں، میں اس پر راضی ہوں، آپ کو اپنا رب مان لیا میں نے۔ وبالاسلام دینا، اور میرا دین دین اسلام ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ تو یہ دعا بھی اذان کے بعد پڑھ لینی چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ دعا بھی اذان کے بعد پڑھنی چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یہ دعا پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر جو مسنون دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، یہ دعا پڑھیں۔ تو جو لوگ اس چیز کو، ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں گے، اذان کا جواب دیں گے اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو بھی دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے نماز تک۔ جب تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ اپنے لیے جو بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ اتنا قبولیت دعا کا وقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرما دے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو حکم دیا ہے کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو۔ تو کتنا قبولیت دعا کا وقت ہوگا۔ تو ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور پوری امت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اس وقت میں۔ تو یہ اذان دینے کا طریقہ اور اذان کا جواب دینے کا طریقہ، اور اس سے متعلق کچھ مسائل، اور پھر اس کی دعائیں، اور پھر اس کی فضیلت کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سبح هلل يا الله يا الله أحيا